بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورز. ہمارے پلیٹ فارم ڈی آئی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سب ویورز کو ویلکم کیا جاتا ہے. آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں، بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کا سٹینس ہے وہ لوگوں تک اس طرح نہیں پہنچایا جا رہا ہے جس طرح باقی پارٹیز کا تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ کوئی ایسے شخص کو ڈھونڈا جائے جو جینون گراس روٹ لیول سے لے کے نیشنل لیول تک اپنی پارٹی کو پروجیکٹ کرتے ہوں. تو آج ہمارے پاس ایک انتہائی باجرت، ویری ٹیلنٹڈ اور ہیں بھی کے پی کے سے، اور سمیع اللہ خان برکی صاحب ہیں جو ٹانک ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ لوگوں نے آج ہمیں اس میں اپنے گفتگو کرنے کے لیے منتخب کیا. بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی بڑی زیر عتاب ہے آج کل، بڑے مشکل حالات میں آپ کی نیشنل لیڈرشپ بھی ہے اور بڑے کرائسس میں چل رہے ہیں. کیا کہیں گے کب تک حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ کرائسس میں تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ مطلب اس حالات میں بھی الحمدللہ پارٹی متحد ہے اور ایک ہی بیانیہ پہ ہے، اور کہیں پہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ مطلب جس طرح ہوتی ہے کہ مطلب جس طرح کے حالات ہماری پارٹی پہ گزرے ہیں اور وہاں پہ مطلب اس طرح کی اگر کسی دوسری پارٹی تو وہ پارٹی پتہ نہیں کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہوتی. لیکن الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون متحد ہے اور اپنے بیانیے پہ اور قائد میاں محمد نواز شریف کے بیانیے پہ بالکل کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالات آج ایز اپوزیشن کے ہیں، آج حالات دوسرے ہیں، لیکن مطلب وہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم مشکل میں نہیں ہے. یہ بات مطلب کلیئر ہے. سر آپ کے ناقدین آپ پہ تنقید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ الگ ہے اور مریم نواز صاحبہ کا الگ. تو کیا کہیں گے کہ آپ کا جو ورکرز ہے اس کو کیا کہیں گے کہ اس میں کیا ڈفرینسز ہے؟ نہیں، بیانیہ تو میاں محمد نواز شریف کا ہی ہے. مطلب اگر چاہے میڈم مریم نواز کا بیانیہ ہے تو وہ بھی نواز شریف کو ہی فالو کرتا ہے، اور اگر شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے تو وہ بھی میاں نواز شریف کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ الفاظ میں کوئی اوپر نیچے کر کے مطلب لوگ اس کا کوئی دوسرا مطلب لے لیتے ہیں، لیکن بیانیہ میں کسی کا کوئی بھی فرق نہیں ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے اور پوری پارٹی آپ کی انٹیکٹ ہے؟ بعض اوقات پی ٹی آئی والے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے 10 ایم پی اے جی ٹوٹ گئے، جی فلانے ان کے پرانے ایم ایل اے آ رہے ہیں. اس میں کوئی صداقت نہیں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کی پارٹی پوری انٹیکٹ ہے؟ الحمدللہ دیکھیں، مطلب مسلم لیگ کا مطلب اگر آپ اس طرح کے حالات یا 2018 سے کے الیکشن سے ابھی تک کا حالات دیکھ لیں، کوئی ایک بھی ایم این اے یا کوئی ایک بھی ایم پی اے جو پارٹی چھوڑ کے چلا گیا ہو تو مطلب کوئی ایک بھی ثابت ہو جائے تو پھر ان کی بات میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے. اور سر ساتھ میں یہ بتائیں کہ آپ نے، کیونکہ وہاں پہ جو آپ کے ناقدین ہیں، ایون ہم نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے ڈسکس کیا تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ہمارے ایریے میں جو گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں، جو لوگوں کے غموں میں خوشیوں میں ہر وقت شریک ہوتے ہیں، ان کے مسائل کا مداوع کرتے ہیں، ہمارے ہاں مسلم لیگ نون کے جو ٹانک ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں سمیع اللہ خان صاحب، وہ جو ہے نا پیش رہتے ہیں. سر کیا کرتے ہیں جب اتنی مشکل حالات ہیں، اپوزیشن میں ہیں، کرائسس میں، کیسے مینج کرتے ہیں سارا؟ دیکھیں کہ پاکستان سیاست جو ہے مطلب سیاست بیسیکلی ایک خدمت ہے. پارٹی جو ہے مطلب وہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اور جس علاقے کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں مطلب وہ آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی غمی خوشی مطلب اس وجہ سے مطلب نہیں کیا جا سکتا کہ اگر وہ ووٹ دیں گے تو وہ ہمارے اپنے ہیں، اگر ووٹ نہیں دیں گے تو اپنے نہیں ہیں. تو ایز اے سیاسی ورکر مطلب میری تو اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایز اے مطلب آج مجھ سے 10 لوگ اختلاف کرتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو 5 لوگ مجھ سے مطلب میری سوچ کو یا میری اس کو سمجھتے بھی ہیں، تو وہ جو اختلاف کرتے ہیں میں ان کو اپنے کارکردگی سے اور اپنے جس کو کہتے ہیں نا کارکردگی سے ہی ان کو میں اپنی طرف مائل کر سکتا ہوں. تو جو علاقہ ہمارا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، تو اس میں ایک کردار ہے ضلع ٹانک. ضلع ٹانک انتہائی محروم ضلع ہے اور اس میں کی محرومیوں کے جو ذمہ دار ہے وہ الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. پچھلے 30 سال 35 سال اگر اس ضلع کو تباہ کرنے میں مطلب جو اس کا کردار ہے، جس کا سہرا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے. کیوں؟ 30 سال پہلے جو مسائل تھے میرے ضلع میں ٹانک میں، آج 30 سال بعد بھی وہی مسائل ہیں. تو ہم تو عوام کو کنونس کر رہے ہیں کہ خدا را
اس مولانا سے جان جس دن ہماری چھوٹ جائے گی نا تو انشاءاللہ یہ ضلع بہتری کی طرف چلا جائے گا. تو وہ اب ہم اپنا ورکر ہیں. ٹانک میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیا رول پلے کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ ٹانک ویسے کا ویسا ہے, انہوں نے وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے, کیونکہ میرا انٹریکشن رہتا ہے لوگوں سے, ہمارے دوست ہیں ادھر, تو یہ بہت ہی پسماندہ رکھا گیا ہے. تو یہ لوگ پچھلے 5 سال سے گورنمنٹ میں ہیں یا ابھی بھی 2-2.5 سال ان کو ہو گئے, ان کی پروگرس بھی وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے ٹانک کے ساتھ یہ سوتی نظام جیسا سلوک کیوں رکھ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں 7 سال مطلب کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان 7 سال میں کوئی ایک بھی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ مطلب اگر سی ایم کے پی کے ضلع ٹانک میں گیا ہو. مطلب دوسری بات میں اس میں آپ کو ایک اور مزے کی بات وہاں پہ سمجھاتا ہوں. دس از بریکنگ نیوز کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹانک ڈسٹرکٹ میں پچھلے 7 سالوں میں کے پی کے کا چیف منسٹر نہیں گیا. سر 7 سال میں تو میں یہ دعویٰ پی ٹی آئی کا کر رہا ہوں, لیکن میں پچھلے 20 سالوں کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ 20 سالوں میں کوئی تو بھائی میں نے سی ایم کے پی کے میں نہیں گیا. اور میں یہ دعویٰ کہتا ہوں کہ پچھلے 30 سالوں میں کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی وزیر اعظم ضلع ٹانک میں نہیں گیا, چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, چاہے پی ایم ایل این کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, جے یو آئی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہے 7 سال سے کسی کی بھی ہو. دوسری بات اس میں کہ اس کے ذمہ دار کیا ہے, اس کا کردار اس ضلع کو برباد کرنے میں مولانا فضل الرحمان ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے اس لوگوں کو, اس علاقے کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے اور کہیں پہ اس کو ایکسیس ہی نہیں ہونے دے رہا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پچھلے دور میں ہم نے جب شاہد خاقان عباسی صاحب ایز اے وزیر اعظم تھے تو ٹانک میں ایک علاقہ ہے, علاقہ گمل. ٹانک مطلب جس میں کوئی دوسری تحصیل ہی نہیں ہے, مطلب ٹانک تحصیل بھی ہے اور ضلع بھی ہے. تو ہم نے ایک تحصیل کے لیے باقاعدہ ایک ورکنگ کی کہ اس میں علاقہ گمل جو ہے, علاقہ گمل برٹش دور کا مطلب جس کو کہتے ہیں تاریخی مطلب ایک سٹی ٹائپ ہے کہ مطلب جب برٹش نے جب یہاں پہ مطلب 2023 میں جب وہ بالکل عروج پہ تھے تو انہوں نے ایک ماڈل سٹی بنائی تھی. تو وہ ماڈل سٹی جو تھی وہ ٹانک میں ہے, علاقہ گمل بازار اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوا تھا, ہم نے اس علاقے کے لیے ایک اپروول بنائی, سارا نظام ہے کہ یہاں پہ اس کا تحصیل کا درجہ دیا جائے. تو جناب والا پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنے ریکمنڈیشن کی, سارا کچھ آگے جب پی ٹی آئی کے پرویز خٹک صاحب کے پاس پہنچ گیا تو انہوں نے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ لاسٹ جب ہم شاہد صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم جب شاہد صاحب تھے تو اس وقت ایک وزٹ بن گیا شاہد خاقان عباسی صاحب کا ٹانک جانے کا. تو اس میں ٹانک میں کرنا کیا تھا, انہوں نے بنیادی 3 کام کرنے تھے. ریلوے کی 400 کنال کی زمین تھی وہ دینی تھی یونیورسٹی کے لیے, گومل یونیورسٹی کا وہاں پہ کیمپس الحمدللہ ہم نے اپنے 5 سالہ دور میں بنایا ہے. لیکن وہاں پہ پراپر یونیورسٹی کے لیے زمین دینی تھی جس کے لیے وزیر اعظم نے جا کے اس کا افتتاح کرنا تھا. سیکنڈ ٹانک کا مسائل کا حل ہے ٹانک زام کا اس نے وہاں پہ اعلان کرنا تھا. اسی طرح ہمارے پاس ایک سوئی گیس لائن تھی جو ٹانک سٹی سے گومل تک تھی. تو یہ پورا وزٹ پلان ہوا. جب یہ پورا وزٹ پلان ہوا تو یہ اللہ اس کو بس ہدایت ہی دے, میں یہی کہہ سکتا ہوں مولانا فضل الرحمان میں اس نے حج ڈالا اور حج ڈال کے مطلب پرائم منسٹر کو آپ یہ سمجھ رہے کہ جو فارمولے اس پہ بن سکتے تھے نا کہ جناب آپ ٹانک نہ آئے, اگر آپ ٹانک آ جاتے تو میری سیاست خراب ہو جاتی ہے. تو میں ٹانک کے عوام سے تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس دن آپ مولانا فضل الرحمان سے جان چھڑا لیں گے نا اس دن ٹانک کا رخ بدل جائے گا. سر مجھے تھوڑا سا یہ بات بتائیں کہ وہاں تو ان سے لوگ اس طرح کی محبت کرتے ہیں کہ جو آپ کا ایم پی ہے ابھی بھی وہ جے یو آئی کا ہے, مولانا اسد محمود جو انہی کے صاحبزادے ہیں, ان سے کیوں لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں جبکہ انہوں نے اتنے عرصے سے اس کو اتنا پسماندہ رکھا ہوا ہے, اور ان کا کیا رول ہے اور وہ کیا منہ لے کے بار بار لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیا جائے, اور کیوں پھر وہیں سے ایم پی وہ سلیکٹ ہوتے ہیں؟ خان بھائی بات اس میں یہ ہے کہ مطلب وہ جس طرح کا ووٹ انہوں نے لیا ہے, وہ جس طرح کا وہ ایم این اے بنا ہے, وہ عوام کے سارے عوام کو پتا ہے. مطلب اس میں مطلب وہاں کی جو ہماری ووٹنگ آبادی ہے مطلب جس کو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں وہ 1,80,000 کے حساب سے, اور یہ جناب والا 28,000 کے ووٹس پہ ایم این اے بنا ہے. ٹوٹل ایم این اے ہے وہاں پہ, سوری ہاں یہ ایم این اے ہے.
28,000 کے ووٹ پہ وہ ایم این اے ہے، لیکن وہ 28,000 کی نمائندگی، وہ 28,000 کے ووٹ کیسے، میں خود الیکشن کا حصہ تھا، مطلب ایک لمبی داستان ہے۔ تو سر یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ والد صاحب جب ان کے پچھلے 30-40 سال سے لوگوں کو پسماندہ رکھ رہے ہیں، ابھی مولانا اسد صاحب آئے، یہ بھی ایم این اے آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اتنے ہزار ووٹ لے کے آئے، تو کیا وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ بڑے یعنی گراس روٹ لیول تک بھی جا کے لوگوں، کتنا عرصہ لگے گا آپ کو لگتا ہے؟ کہ ادھر تو علی امین گنڈا پوری صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جان چھڑا دی ہے جی مولانا سے، تو کشمیر کمیٹی کے بھی وہ چیئرمین تھے، تو بہت سارے کشمیری بہت زیادہ اس پہ خوش ہیں کہ یار ہماری جان چھوٹی ہے، چلو مولانا صاحب سے کوئی 36 کروڑ پر ایئر ہم پہ شہداء کے خون کا وہ لے کے جاتے تھے، تو چلو وہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کب جان چھڑا رہے ہیں لوگوں کی مولانا اسد صاحب سے؟ علی امین صاحب سے میرا سیاسی مطلب ایز اے نظریاتی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈی آئی خان سے مولانا سے جان چھڑایا ہے، تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس میں بالکل مطلب اس میں یہ ان کی بات بالکل اس کی رائے صحیح ہے۔ ٹانک میں ہم نے پچھلے 3 سالوں سے 4 سالوں سے مطلب 3 سالوں سے ہم 2016 سے پراپر وہاں سے 17 سے کام کر رہے ہیں، ہم اویئرنیس ہی کر رہے ہیں۔ تو آج اویئرنیس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ پوزیشن آ گئی الحمدللہ کہ عوام کی سمجھ میں عقائد آ گئے۔ پھر ہم نے جو کیا ہے، ہم نے ایز اے پروپیگنڈا کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم نے ایویڈنس سے بات کی ہے، ایویڈنس رکھ کے عوام کے ساتھ ابھی تک ہم کنونس کر بھی رہے ہیں، اور عوام میں یہی تو آگاہی ڈال رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ کو نہ دیں، بے شک آپ مسلم لیگ کا سپورٹ نہ کریں، لیکن اگر آپ اس یہاں پہ چینج لے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ مولانا برادری سے آپ کو نکلنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ ان سے نہیں نکلیں گے، جب تک ان کا یہاں سے یہ جو انہوں نے ایک ایسا ایک یرغمال ٹائپ عوام کو بنایا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے اگر ابھی بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس میں کتنی چینج آئی ہے اور کتنی اس میں انشاءاللہ۔ سر ایک چیز اور بتا دیں ہمیں کہ ہماری میٹنگ ہے پروبیبلی اسی کمنگ ویک یا اس سے آگے میں علی امین صاحب سے اسی حوالے سے میں ان سے کیا کیا کوسچن رکھوں جو امیڈیٹ اینڈ ٹانگ میں حل ہونے والے ہیں، اور آپ کا کیا میسج ان تک پہنچاؤں، اور کیا جو وہاں کے مسائل ہیں آپ مجھے بتائیں، اور میں آپ کو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو واپس رسپونڈ کروں گا، ان سے جو میں جواب لوں گا وہ آپ تک میں پہنچاؤں گا کہ یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی ہے۔ کیا کیا مسائل ہیں وہاں، کوئی 2 4 6 مسائل ایسے جو امیڈیٹ حل ہونے والے ہیں اور ان کی ایکسس میں وہ حل کرا سکتے ہیں، وہ آپ پلیز مجھے بتا دیں، میں ان سے بات کروں گا 2-4 دنوں میں۔ ٹانک میں تو سارے مسائل ہیں، مطلب ٹانک میں تو کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہاں پہ مسائل نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑے جو وہاں پہ مسئلے ہیں، پینے کا پانی کا مسئلہ ہے، نکاس کا مسئلہ ہے۔ اب آج اگر کبھی بارش ہو جاتی ہے تو وہاں پہ روڈ سڑک پہ مطلب یا سٹی میں مطلب کوئی گزر ہی نہیں سکتا، جو ہمارا بازار ہے وہاں مطلب ایسے تو بہت سے، بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ، مطلب بجلی کے اتنے مسائل ہیں کہ آج مطلب 18-20 گھنٹے وہاں پہ بجلی نہیں ہے، لیکن بات اس میں حل یہ ہے کہ ہمارا اس میں جو کہنے کا مقصد یہ اگر پی ٹی آئی حکومت تھوڑی سی بھی توجہ ضلع ٹانگ کو دے دینا، اور ہمارے مسائل کو اتنے بڑے بڑے مسائل بھی نہیں ہیں، مطلب اگر اس کو حل کرنا چاہیں تو میں واحد ایک بندہ ہوں کہ اس کی ورکنگ میں ایک کلک پہ دے سکتا ہوں کہ کس مسئلے کا کیا حل ہے۔ اب پانی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ مطلب آسانی سے حل ہو سکتا ہے، نکاس کا مسئلہ ہے آسانی سے حل ہو سکتا ہے، کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہے کہ حل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر کوئی حل کرنا چاہے، ہاں اگر یہ کوئی بھی سیریس ہے تو ہم اس کو راستہ دیں گے، کیونکہ ہم تو علاقے کی بہتری کے لیے، میری اپنی نظریہ سر میں آپ کا یہ جسچر بہت اپریشیٹ کروں گا، یہ پاکستانی پولیٹیشین میں بہت کم ظرف ہے کہ وہ یہ بات برداشت کریں کہ ہمارا کوئی اپوننٹ اس ایریا میں کوئی ڈیولپمنٹ کرے، تو یہ تو آپ کی بہت بڑی گریٹنس ہے کہ آپ ان کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو راستہ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ اگر یہاں پہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنون وہ لوگوں کے مسائل کے بارے میں کنسرن ہے، آپ کو اپنی پالیٹکس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ That's good۔ بالکل دیکھو، بات یہ ہے کہ میں تو یہ کبھی بھی اس کے مطلب وہ حق میں نہیں ہوں گا کہ آج جس کی حکومت ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے اختیار کو کیسے بھی ملا ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن جس کے پاس اختیار ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، میں اس کی نشاندہی کر کے دے سکتا ہوں، اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ اگر وہ اس نشاندہی کے بیس پہ یا اس علاقے کے مسائل میں وہ اپنا کردار ادا کر لیں یا وہاں پہ کام کر لیں تو میں تو ان کو اپریشیٹ کروں گا۔ That's very good۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو سر پولیٹیشین یہ کرتے ہیں کہ موسٹلی تو وہ
روڑے اٹکاتے ہیں. اگر کوئی ان کا اپوننٹ کام کر بھی رہا ہو تو وہ روڑے اٹکاتے ہیں لوگوں کے کاموں میں کہ جی ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. سر ایسے ہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری نظریہ یہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ کہ کام ہو، کارکردگی کے بیس پہ ہو، اویئرنیس ہو، کیونکہ عوام میں اویئرنیس آئے گی، کام ہوں گے، مسائل حل ہوں گے، تب جا کے علاقے کی بہتری کے لیے کردار ہے. ہم جس علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کی آواز تو ہم نے اٹھانی ہے، تو اس کے لیے ہم نے اگر کوئی اس میں کام کر رہا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں. ہم اپریشیٹ نہ کریں تو مطلب یہ تو مطلب نامناسب سی بات ہے. سر آپ سے 2 فائنل کیا کہتے ہیں کوسچن لیں گے کیونکہ نماز کا ٹائم ہے اور آپ نے پہلے ہی مجھے پابند کیا تھا کہ میری نماز کا خیال رکھیے گا اور میں نماز کے بعد انٹرویو ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. 2 آپ فائنل میسج مجھے دے دیں. ایک یہ حکومت کو کیا کہنے چاہیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے عوام کو کیا کہنے چاہیں گے, کیا اویئرنس کے لیے کیا میسج عوام کا, ٹانگ کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ٹانگ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایک سب سے پہلا پاکستان میں میں نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے کہ خالی ابھی فائنل NOC کے لیے یہ رکے ہوئے ہیں. ہم پاکستان میں پہلا ماڈل ولیج پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے جو علاقہ گومل ٹانگ میں ہم شروع کر رہے ہیں, جس کا میں آپ کے ساتھ اس کا میپ, اس کا پورا پلان آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اور یہ باقاعدہ ہماری اپنی NGO برکی فاؤنڈیشن کی مدد سے ہم اس کو کر رہے ہیں. اور اس گاؤں میں مطلب ہم وہ تمام سہولتیں دینے کے لیے پورا ایک میپ بن گیا ہے. جو کیپٹل میں سہولیات ہیں وہ سہولیات مطلب ہم اسے گاؤں میں دے رہے ہیں. اس میں مطلب ہر جگہ پہ بس سٹاپس ہیں, اس میں اسکول وینز ہیں, بچوں کے لیے الگ ہیں, بچوں کے لیے الگ ہیں, اس میں فری ایمبولینس سروسز ہیں, اس میں ہیلتھ کے ریلیٹڈ مطلب پورا ایک سیٹ اپ ہے. تو مطلب ایک پورا مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب اسٹریٹ لائٹس ہے. تو یہ پورا ایک پلان ہے جو الحمدللہ میں نے اس کو پلان بھی کیا ہوا ہے. سر یہ بہت زبردست بات ہے. یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو جیسے سنگاپور میں نئے ٹاؤن بن رہے ہیں اور آپ اپنی برکی فاؤنڈیشن کے تھرو اگر لوگوں کو لیونگ سٹینڈرڈ یا جینے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں اور پراپر طریقے سے میپ سے یا پراپر آپ نے جو ہے نا اس کی وہ کرائی ہے, ڈیزائننگ کروائی ہے کہ یہی سب سے بنیادی چیز ہے. سر لوگوں کو یہ طریقہ بتایا جائے تو لوگ میرا خیال ہے آپ کے ساتھ اس پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے اور چلنا چاہیے. بالکل. اور انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر بھی کر لوں گا جتنی اس کی ورکنگ ہے. لاسٹ اس کی ہمیں خالی NOC کے لیے ہم ویٹنگ پہ ہیں, باقی اس کی سارا ہم نے گراؤنڈ بنا لیا ہے. اور یہ گراؤنڈ بنانے کا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. مقصد خالی یہ ہے کہ جس علاقے کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اس علاقے کے عوام کی بہتری کے لیے, ان کے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے میری کیا ذمہ داری ہے. زندگی کا کیا پتہ کل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن ان کی نمایاں ان کو جو سہولیات میں یہاں پہ اسلام آباد میں لے رہا ہوں وہ اسلام آباد کیا ان کو وہاں پہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے, آپ دعا کریں انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اور یہ ایک ماڈل بنے گا جو حقائق پہ بھی ہوگا اور جو گراؤنڈ میں عوام کو ڈائریکٹ اس کا فائدہ بھی دیا جائے گا. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ پورا بیٹھ کے اسٹڈی بھی کریں گے اور اپنے میڈیا کے تھرو آل اوور دا ورلڈ اپنے آپ کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک آپ کو پہنچائیں گے بھی آپ کا میسج بھی انشاءاللہ, اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے پوری طرح اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے. میپ بھی سارا دیکھیں گے, NOCs پہ کہاں رکاوٹ ہے, متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے. اگر آپ RDA کے اس میں آتے ہیں تو اس کے چیئرمین کے ساتھ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. CDA میں تو وہاں پہ بھی ہمارے اثر و رسوخ ہے, لوگوں سے بات کریں گے. اگر غیر ضروری کسی نے روکا ہوا ہے اس گورنمنٹ میں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ لوگوں کا جو ہے نا لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. کسی لیول پہ بھی جا کے ہم آپ کے ساتھ اس میں کھڑے ہیں آپ کے پروجیکٹ میں. بلکہ اس پہ ہم ایک الگ پورا ایک پروگرام بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے. اگر یہ آئیڈیا ہر کینڈیڈیٹ اپنے اپنے علاقے سے سٹارٹ کرے نا تو اس علاقے کے عوام ایک دنوں میں مطلب ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ حکومت کی بات آپ نے کی. حکومت کے لیے حکومت تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ جو PTI کی حکومت ہے وہ پارٹی ہی فیس بک سے بنی تھی, اور وہ ابھی حکومت کا جو فائل ہے وہ بھی فیس بک پہ ہی چلا رہے. خدا را ہوش پہ میڈیا کی پارٹی ہے اور سوشل میڈیا پہ ہی چل رہی ہے. زبردست ہو گیا, یہ ٹیگ لائن آ گیا. ابھی کارکردگی بھی ساری سوشل میڈیا پہ ہی ہے. گراؤنڈ میں کچھ بھی اگر
میں اپنے ضلع یا اپنے صوبے کی بات کروں تو وہاں پہ کوئی بھی گراؤنڈ میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو کہا جائے یا آپ اس کو دیکھا جائے، مطلب میں اپنے مطلب چلو پورے پاکستان کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، لیکن میں ضلع ٹانک کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ 7.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت ایک اینٹ بھی ثابت کر دے کہ ضلع ٹانک میں انہوں نے یہ ایک اینٹ بھی کہیں پہ کسی بھی فارم پہ لگائی ہے تو جو جناب والا سزا، جو جرمانہ، جو وہ میں حاضر. لیکن میں خدارہ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حکومت عوام کی ہوتی ہے، حکومتیں آتی جاتی ہیں، لیکن جس علاقے جس ضلع کے جو حقوق ہیں اس کے لیے ان کا کردار ادا کرے. سیاسی اختلاف الگ، اختلاف کینڈیڈیٹ سے ہو سکتا ہے، مجھ سے ہو سکتا ہے، کسی دوسری پارٹی والے کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جو اجتماعی کام ہے وہ تو عوام کے کام ہے. عوام تو ہم سب کی ہے، آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، تمام پارٹیوں کے لیے. ہم کل کو کس منہ سے جائیں گے الیکشن کے لیے؟ ضلع ٹانک میں پی ٹی آئی کس منہ سے جائے گی لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے کہ ہم نے ضلع ٹانک میں کیا کیا ہے؟ صوبائی حکومت بھی ہماری تھی پچھلے 5 سال کی، ابھی 5 سال کی صوبائی حکومت بھی ہماری ہے، مرکزی حکومت بھی ہماری ہے. تو کس منہ سے کل کو یہ الیکشن میں جائیں گے؟ اس کو سوچ کے وہاں پہ کچھ نہ کچھ اپنی کارکردگی دکھائیں. سر مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بھی ملتا ہوں تو وہ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں بہت. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ناقدین ضرور ہیں، سیاسی نظریہ الگ ہے، لیکن ان کے اندر یہ پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گراس روٹ لیول پہ اپنے ورکر کے ساتھ بڑے کنیکٹ ہیں، مسائل کے بارے میں بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے آپ بتا بھی رہے ہیں کہ اگر آپ کے اپوننٹ پارٹی بھی، کوئی اپوزٹ پارٹی والے بھی اگر وہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. آخر پہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ سے اگلا ہمارا ایک پروگرام بھی ہے اور آپ کا کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے، پھر آپ کے ساتھ ایک تفصیلی پروگرام رکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سر. بہت شکریہ جی، مہربانی، شکریہ جی. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ انڈیڈ. تھینکس ا لاٹ. اللہ حافظ.